UNO کی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے حالیہ ابتر حالات میں اب تک 170 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب 25,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ تاہم زندگی اب معمول پر آ رہی ہے، لیکن اس معمول ہوتی صورتحال نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اکثر مبصرین کے مطابق ان تمام حالات و واقعات کی ذمہ داری اکیلے شیخ حسینہ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ سمجھداری اور لچک کا مظاہرہ کرتیں تو شاید کچھ قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، مگر پولیس نے بہت ہی بے دردی سے سچویشن کو ہینڈل کیا اور مظاہرین کو قابو کرنے میں ممنوعہ ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں زیادہ اموات ہوئیں۔ پولیس کے اس غیر انسانی سلوک کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں کہ جن میں پولیس مظاہرین پر براہ راست گولی چلا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی بنگلہ دیش کی حکومت پر زور دیا ہے کہ ان سب واقعات کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی جائے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیوں؟ آخر وجہ کیا بنی کہ ملک گیر پیمانے پر اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج بن گئے؟ آخر بنگلہ دیش کے نوجوان بالخصوص اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ سینسٹیو یا بے چین کیوں ہیں؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ اوراق کو پلٹنا پڑے گا۔ بنگالی لینگویج موومنٹ۔ یہ بات ہے سن 1948 کی، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without state length. ڈھاکہ اس وقت مشرقی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ قائد اعظم کے اس خطاب کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں بے چینی پھیل گئی اور وہ بنگالی زبان کے حق میں مظاہرے کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ احتجاج پورے مشرقی پاکستان میں پھیل گیا اور بنگالی لینگویج موومنٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تحریک کئی سال تک جاری رہی۔ 21 فروری سن 1952 کو پولیس نے اسٹوڈنٹس کے ایک مظاہرے پر گولی چلا دی، جس سے کچھ مظاہرین کی موت واقع ہو گئی، جس سے یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا۔ آخر کار کئی سال کی ابتر صورتحال کے بعد پاکستان کی مرکزی حکومت نے 1956 میں بنگالی زبان کو بھی آفیشیل اسٹیٹس دے دیا۔ یاد رہے کہ یونیسکو کی طرف سے 17 نومبر 1999 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال 21 فروری کو انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ کوٹا سسٹم سن 1972۔ 1971 میں پاکستان سے علیحدگی اور بنگلہ دیش بن جانے کے بعد 1972 میں کوٹا سسٹم وجود میں لایا گیا۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان تھے۔ اس کوٹا سسٹم کے مطابق سرکاری جابز میں 30% کوٹا فریڈم فائٹرز کے لیے مختص کیا گیا۔ اسی طرح 10% سیٹس خواتین کے لیے، 10% پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے لیے، 5% مائنورٹیز کے لیے اور 1% ڈسیبل اور ٹرانسجینڈرز کے لیے سیٹس رکھی گئیں، مگر 30% کوٹا فریڈم فائٹرز کے لیے۔ یہ 30% کا فگر اسٹوڈنٹس سے کبھی ہضم نہ ہوا۔ اس کے خلاف نفرت کا لاوا اسٹوڈنٹس میں اندر ہی اندر پکتا رہا۔ 2018 میں بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کے ذریعے اس کوٹا سسٹم کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا، مگر ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ پہلے ہی اسٹوڈنٹس بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور اس کوٹا سسٹم سے عاجز و نالاں تھے، اور رہی صحیح کسر کورٹ کے اس آرڈر نے پوری کر دی، اور
آخر کار 2018 میں کئی سالوں سے پکتا ہوا یہ لاوا ایک آتش فشاں کی صورت میں پھٹ پڑا۔ ملک کے طول و عرض میں کوٹا سسٹم کے خلاف اسٹوڈنٹس باہر نکل آئے۔ 2020 میں شیخ حسینہ کی حکومت نے اسٹوڈنٹس کے دباؤ میں آ کر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس پورے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا، مگر جلد ہی شیخ حسینہ کے اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی گئی، اور پھر 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے شیخ حسینہ کے اس آرڈر کو ختم کر دیا، اور یوں کوٹا سسٹم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھر سے بحال ہو گیا، جس سے اسٹوڈنٹس میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کچھ دن کے بعد یعنی 1 جولائی 2024 کو اسٹوڈنٹس کے مظاہروں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، جو کہ اب تک جاری ہے۔ مگر ٹھہریے، یہاں آگے چلنے سے پہلے شیخ حسینہ کی حکومت کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں اور ان کے آمرانہ طرز حکومت پر ایک نظر ڈالنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ جنوری 2024 میں شیخ حسینہ نے تیسری بار الیکشنز جیت کر حکومت بنائی، مگر یہ الیکشنز ایسے الیکشنز تھے کہ جن میں صرف ایک ہی پارٹی حصہ لے رہی تھی، اور وہ پارٹی جی ہاں عوامی لیگ ہی تھی، کیونکہ باقی سب پارٹیز نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور وہ اسے ایک فراڈ الیکشن سے تعبیر کر رہے تھے۔ اکثر حلقوں میں عوامی لیگ کے نمائندے بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے، کیونکہ ان کے مد مقابل کوئی کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان الیکشنز کو ون پارٹی الیکشنز کہہ کر مسترد کر دیا، کیونکہ الیکشن سے پہلے 1500 سے زائد پولیٹیکل لیڈرز اور ورکرز کو سزائیں دی گئیں، صحافیوں کو قید کیا گیا اور مخالف میڈیا ہاؤسز پر جبراً تالہ بندی کی گئی۔ حد تو یہ ہوئی کہ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کے مشہور زمانہ نوبل انعام یافتہ مائکرو اکانومسٹ ڈاکٹر یونس محمد پر بھی مختلف حوالوں سے مقدمات بنائے، کیونکہ اکثر وہ شیخ حسینہ پر تنقید کیا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ ڈاکٹر یونس محمد وہی ہیں کہ جن کی وجہ سے 2000 کی دہائی میں بنگلہ دیش میں ایک زبردست معاشی انقلاب آیا، جنہوں نے بالکل غریب، نچلے اور ہنرمند طبقات کے لیے گرامین بینک کی بنیاد رکھی اور بلا سود قرضے دے کر ان کے ہنر کو 4 چاند لگا دیے، جس سے ان کے معاشی حالات میں بہتری آئی۔ شیخ حسینہ کا عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر بھی مکمل کنٹرول ہے، فیصلے ان کی مرضی کے ہی دیے جاتے ہیں۔ And I created a business after business because there are so many problems. So I keep on creating businesses to solve this problem. And people say, why are you doing that? Why? You must be making a lot of money by doing this business. I said, no, I don't make any money out of these businesses. Then why do you run businesses? Then my answer is, I enjoy it. So they can figure out, how can one run business without making money for himself? And he says he enjoys it. پورے ملک پر انہی غیر جمہوری اور آمرانہ طریقوں سے حکومت کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حالیہ پروٹیسٹ پر بھی اسی غیر ذمہ داری اور غرور کا مظاہرہ کیا گیا۔ بجائے اس کے کہ کوئی مصالحانہ قدم اٹھایا جاتا، شیخ حسینہ نے ان اسٹوڈنٹس کو رضاکار اور ان کا اعلی کار کہہ دیا۔ یہ بات انہوں نے 14 جولائی سن 2024 کی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کی۔ پیارے ناظرین و سامعین، بنگلہ دیش میں رضاکار ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سن 1971 کی جنگ میں پاکستان آرمی کی مدد کی تھی، اسی لیے یہ لفظ رضاکار ایک گالی تصور کیا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ کے ان ریمارکس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس باقی دنیا کے لیے بالعموم اور بر صغیر کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص ایک قابل تقلید مثال ہیں کہ جن کی پشت پر نہ تو کوئی سیاسی لیڈر تھا، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی لسانی تنظیم تھی، اور نہ ہی کوئی ادارہ، اور نہ ہی کسی مذہبی پیشوا نے ان کی پشت پناہی کی۔ یہ لوگ ہمیشہ صرف اپنے کاز کے لیے نکلتے رہے، انہوں نے قربانیاں دیں اور آخرکار کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ محمد فاروق دیوانہ کی مشہور و معروف نظم بیان عمل کا یہ شعر یقیناً ان نوجوانوں کے لیے ہی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔